تو زنا کی بات کر رہا ہے، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر حقوق لازم نہیں آتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے. جن لوگوں نے فَمَسْتَطَعْتُمْ کی آیت سے اس کو اخذ کیا، انہوں نے عربی زبان کا بھی خون کیا. اگر حضرت عمر اس کو منع نہ کرتے تو دنیا میں کبھی کوئی شقی وہ زنا نہ کرتا. تو اس وجہ سے کسی متع وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بدکاری کو لیگلائز کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں. کس صحابی کی قول کو لینا چاہتے ہیں؟ حرام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواز کا کبھی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص کیا آج کے زمانے میں متع کر سکتا ہے، اور اگر متع کر سکتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور کیا نوجوان ہمارا وہ فتنے سے بچنے کے لیے وہ متع کرے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے اس کی اوپر تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، متع کیا ہے، متع کی حقیقت، اور میں نے اس میں دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے. وہ آپ اس کی جو ثبوت ہے یا اس پر جو اعتراضات ہیں اس کا رد میں نے ایک ویڈیو کے اندر کیا ہوا ہے. اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. آج میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص آج متع کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور جب یہ جائز ہے تو آج ہو، جب پہلے جائز تھا، پہلے لوگ کرتے تھے تو آج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک نوجوان کی زندگی کا، اس کی عفت نفس کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں لوگ زنا کر لیں گے، زنا کی اجازت مل جائے گی، زنا کے نام پر اڈے کھل جائیں گے، فحاشی کے اڈوں کو لیگلائز کر لیا جائے گا، حلالہ کی اجازت مل سکتی ہے. لیکن وہاں پر اگر متع کی بات کر لی جائے تو لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو زنا کی بات کر رہا ہے. فوراً آپ کو کہیں گے جناب آپ متع کے جواز کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ کی بہن اور آپ کو میں اس سے متع کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اس طرح کی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ اگر متع کرنا جائز ہے تو پھر آپ اپنی بہن ہمارے حوالے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ جاہل، میں یہ الفاظ کچھ غیر پارلیمانی قسم کے استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے ہاں لوگ ایسے ہی ہیں، تو اس لیے وہ گفتگو آپ کے سامنے ایسے ہی ہوگی. جب لوگ ایسے ہیں تو ان لوگوں سے ہی میں بات کروں، ان کو ہی جواب دے رہا ہوں. تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا کہ اگر یہ الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں. تو ان کو جواب یہ ہے کہ دیکھیں شادی کرنا جائز ہے بالکل، بلکہ ایک نوجوان جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے واجب بھی ہے. تو ہم سب ماں بہن والے ہیں، بہن بیٹیوں والے ہیں. تو کیا کوئی ایسے لوگ جو متع کو زنا کہتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے باہر یہ بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے گھر میں بہن بیٹی ہے، آئیے اس گھر میں شادی کی ویکینسیاں ہیں، یا یہ رستہ جا رہا ہے ادھر؟ نہیں ہوتا نا اس طرح. تو وہ کیا ہے، لوگ رشتے کرتے ہیں اور ایک سنت طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، اس کے مطابق نکاح کے پیغام بھیجے جاتے ہیں، خطبۃ النکاح ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، جو بھی ہمارے ہاں رسم و رواج ہے وہ ادا ہوتے ہیں. تو بالکل یہی بات ہے کہ متع کے لیے اس کے بھی یہی طریقہ کار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسی خاتون ہے، کہیں پر آپ کو سفر درپیش ہے تو آپ، اور متع صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جناب متع وہ لازمی بات ہے اس کے اندر وہ مباشرت بھی ہوگی، نہیں. متع آپ ایک سفر کو جائز قرار دینے کے لیے ایجاب و قبول بھی کر لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے. تو اس لیے آج کے اس زمانے کے اندر اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، اور وہ لازمی بات ہے کہ وہ کسی گناہ کے اندر پڑ جائے گا، اور پھر ایسی سچویشن کے اندر ہے، خاص طور پر ان ممالک میں کہ جہاں پر گناہ میں پڑنے کے اندیشے اور دروازے بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ایک بندہ مسافر ہے، گھر سے دور ہے، شادی شدہ ہے، یا ایک خاتون ہے وہ گھر سے دور ہے، تو اگر وہ، اور یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جسے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ مہر نہیں ہے، کچھ شرائط نہیں ہیں، کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، کوئی اس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر کوئی حقوق لازم نہیں آتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اتنا محفوظ طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں، اتنا محفوظ طریقہ کار ہے کہ اگر خاتون ایک جگہ پر ہے، عقد میں ہے، نکاح موقت میں، متع میں ہے، تو وہ دوسری جگہ اسی ٹائم پہ نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح سے اس میں باقاعدہ ایک مہر موجود ہے. ہاں صرف اور پورا کا پورا یہ کیا ہوتا ہے، نکاح مؤبد کی طرح ہوتا ہے. ہاں جس طرح ہمارے ہاں نکاح وہی ہے، صرف اس میں ایک شرط ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائم، جناب ایک دن یا ایک سال یا 10 سال یا پوری زندگی کا بھی، لیکن آپ نے ٹائم لگا دیا تو یہ کیا ہو گیا، موقت ہو گیا.
اور اگر نہیں لگایا تو محبت ہو گیا، باقی ساری چیزیں وہی ہیں، ساری باتیں وہ ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک شخص وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر اس کے پاس دیگر اسباب نہیں ہیں تاکہ وہ گناہ جیسی، زنا جیسے جو گناہ ہے، جو حرام ہے، اس سے بچ سکے۔ ہم نے امام علی علیہ السلام کا یہ قول بھلا دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر اس کو منع نہ کرتے تو دنیا میں کبھی کوئی شقی وہ زنا نہ کرتا۔ یہ صحیح قول ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اور میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں میرے بھائیوں، بار بار میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ اس کے لیے میری وہ ویڈیو جا کر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اطمینان ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے کہ یہ عصر رسول کے اندر بھی جائز تھا، اور یہ یاد رکھیے گا حرام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواز کا کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ عصر رسول کے اندر یہ جائز تھا، آپ نے اس کی اجازت دی تھی، اگر یہ حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کبھی اجازت نہ دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس پہ عمل کیا۔ ہاں بعض صحابہ کا آپس میں اختلاف ثابت ہے، عبداللہ ابن زبیر کا اور عبداللہ ابن عباس کا بڑا اختلاف اس کے اندر پایا جاتا ہے، روایات صحیحین کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ گفتگو، بحث و مباحثہ اس کے اوپر ہوتی تھی۔ ایک طرف یعنی دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں، ادھر عبداللہ ابن زبیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منع ہے، اس جانب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر حاضر الامہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو یہ اب آپ کس صحابی کے قول کو لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، تو نہ کیجیے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ مناسب ہے، میں اس صحابی کی رائے کو لیتا ہوں، تو آپ صحابی کی رائے کو لے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ شرمندگی محسوس کریں اور آپ یہ کہیں نہیں بھائی یہ کیا چیز ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جناب اس سے کوئی انسان شیعہ بن جاتا ہے، کوئی رافضی بن جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔